تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادیاں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوشبخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلا کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئیں، زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی۔ اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا، وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا۔ پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے، لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے، حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آئے نا کون آتا ہے میرے کریم کے پاس، آ کے دکھائے نا کوئی، اسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو اگے ہی مر گئے باہو، اسا تا مطلب نو پایا ہے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ۔ حضور فرمانے لگے تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے، تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے،
ان کو زخم لگ رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں, پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی, حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پہ لیتی ہیں. او میرے عزیز, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حوصلہ دیا ہے. اتنا گہرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی, غار. اللہ کے پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے. کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں, اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے, رب دور نہ کرے. حضور نے دعا کر دی, اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا. حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی, فرمانے لگی لوگوں لو پھر, میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے, میں کامیاب ہو گئی ہوں. اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ مدینے والے نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے, وہاں بھی کرم فرما دیا ہے. یہ طاقتیں تھیں ان خواتین کے. ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ, صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے. 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے. کہنے لگے لو پاس رکھ لو, اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا. کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے, کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی, اور بیٹے کا نام کیا ہے, ربیہ بن ابو عبد الرحمن. اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں, حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا, خود جہاد پہ چلے گئے. آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی, ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں, انہیں تنخواہ ملتی ہے, چھٹی پہ آتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا, اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے, وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے, وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے. کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی, لوٹ سکتا ہے. کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے. 27 سال. یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے. مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ہیں معاذ اللہ. بعض جگہ, سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے. 27 سال شوہر چلا گیا, واپس ہی نہیں آیا, 30,000 دینار دے کے چلے گئے. 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا. اب بیٹا محدث بن گیا, عالم بن گیا, اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے, حضور کے مدینے میں, مدینہ النبی میں, مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں, حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے. آئے گھر, دروازے پہ دستک دی, صاحبزادے نے دروازہ کھولا. نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے, نہ بیٹا باپ کو. جناب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا, تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے, شور اٹھا. تو اندر سے والدہ نے سنا, پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد. 27 سال کے بعد. تو آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو, تمہارے والد ہیں. بڑا روئے باپ بیٹا, بڑا روئے. ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں, پر قرآن پاک پڑھے نا تو 2 مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کی بھی ملتی ہیں. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار, اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار, اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال. اس کا بھی جواب کوئی نہیں. باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں, اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. باپ بیٹا مل کے بڑا روئے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے. یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے, انہوں نے کھانا وانا کھایا, تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا. پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا, حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں, پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. حضرت ربیہ نے امامہ باندھا, جبہ پہنا, حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. سامنے حضرت حسن بصری جیسے, امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے, عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے, یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا, عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے, کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں, وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے ہیں, یہ ان کا بیٹا ہے.
یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو گئے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، اٹھے گھر گئے، اور جب آنسو بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔